والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست اور آہستہ کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خالص کر دیا، صاف کر دیا تقوی کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی جانب نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں یہ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تم بات چیت کر رہے ہو تو اس طرح آواز مت کرو کہ آپ کی آواز دب جائے، اور آپ جس مجلس کے اندر تشریف فرما ہو وہاں پر بھی اتنی زور سے آواز مت نکالو کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا اندیشہ ہو۔ جب یہ حکم پایا تو صحابہ کرام نے اپنی آواز کو پست کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب تو میں ایسے بات کروں گا جیسے کوئی کسی کے کان میں بات کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ سے آواز نکالتے تھے کہ 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی آواز کو پست کر دیا اللہ کا حکم مانتے ہوئے، تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے دلوں کو مانج دیا ہے، صفائی کر دی ہے ان کے دلوں کی، اس لیے انہوں نے اس بات کو فوراً مان لیا، تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کہ کسی گناہ کے متعلق جب اطلاع ہو جائے، اب تک معلوم نہیں تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ گناہ ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جیسے ہی پتہ چلے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ تو گناہ ہے، تو اب فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی کر دے گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ گناہ تو معاف فرما دے گا، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بات کی اصلاح فرمائی کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ دوپہر کے وقت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ مدینہ منورہ کے اندر تھی۔ کل 11 بیویاں تھیں، جن میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو مکہ کے اندر ہی وصال ہو جاتا ہے، اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کی بھی بہت جلدی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 9 بیویاں ایک ساتھ آپ کی موجود تھی، اور 9 بیویاں ہو تو 9 کے لیے الگ الگ کمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، ہر ایک کا ایک ایک کمرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان کمروں کے اندر ایک رات اس بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس رات کے وقت تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ کل 9 کمرے تھے، اور شریعت میں آدمی کو اجازت ہے کہ 4 نکاح کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 نکاح۔ ایک نکاح تو ہے ہر ایک کرتے ہیں، لیکن 2 نکاح کرنا ہو تو شریعت کے اندر اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے، لیکن
اگر تمہیں خوف ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے دو بیویوں کے درمیان تو ایک ہی بیوی سے نکاح کرو، ورنہ اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ میں بیویوں کے ساتھ انصاف کروں گا، ایک کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہوں دوسری کے ساتھ بھی وہی تعلق رکھوں گا، تو وہ 4 تک نکاح کر سکتا ہے۔ 2 نکاح تو کم سے کم، صحابہ کرام میں ایسے بہت کم صحابہ کرام ملتے تھے جن کی ایک بیوی ہو، ایک آدھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ملیں گے، ورنہ زیادہ تر یہی رواج تھا کہ ایک سے زائد نکاح کرتے تھے، اور ایک سے زائد نکاح کرنے کے اندر معاشرہ کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ آج بھی عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ 2 یا 3 نکاح کرتے ہیں، وہاں پر عورتوں کے اوپر کوئی ظلم وغیرہ بھی ہوتا نہیں ہے۔ برخلاف ہم نے یہاں پر ہندوستان میں رہ کر کے ہندوؤں کے زیر اثر رہ کر کے ہم نے 2 نکاح کو عیب سمجھ لیا، حالانکہ 2 نکاح کرنا ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے، بلکہ بہت ساری عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہے، اگر 2 نکاحوں کا رواج ہو تو تمام کی تمام عورتیں نکاح والی رہے گی، اور آج کے زمانے میں جو برائیاں پھیلتی ہے وہ برائیاں بھی پھیلے گی نہیں۔ لیکن ہم نے 2 نکاح کو عیب سمجھ لیا، اور عورتوں کے تعلق رکھنے کے نام پر 4 عورتوں سے تعلق رکھے، 5 تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آج انگلینڈ میں یہی رواج اور یہی کلچر ہمارے پاس آ گیا کہ گرل فرینڈ اگر رکھنا ہو تو چاہے تم 4 رکھو 5 رکھو، اس کے اوپر کوئی روک نہیں، اور حلال طور پر دوسری بیوی سے نکاح کرو گے تو بھی ہمارے اوپر فقرے کسے جائیں گے کہ اس نے 2 نکاح کیے، اس کو تو کوئی صبر نہیں ہے، اس طریقے سے فقرے کسے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہی لوگ اپنے کلچر کے اندر گرل فرینڈ کے نام پر 3 4 5 عورتیں رکھتے ہیں، اور حرام کے طور پر ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ رواج آ چکا ہے، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی کہ نکاح زیادہ سے زیادہ کرو، کوئی بھی عورت بیوہ باقی نہ رہے، بلکہ ہر عورت کے نکاح کا انتظام ہو جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے تمام بیویاں کسی اگلے شوہر سے یا تو طلاق یافتہ تھی یا اگلا شوہر ان کا وفات پا چکا تھا، اس کی بنا پر پھر دوسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو سب کی سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوہ تھی، فقط ایک ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنواری بیوی تھی، ان کے علاوہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوہ ہوتے۔ بہرحال بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، عورتوں کے اندر برائیاں نہیں پھیلتی ہے، اور عورتوں کی جو خواہشات نقصانی ہے وہ جائز طور پر پوری ہوتی ہے، اور مردوں کو بھی زیادہ نکاح کی اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر حرام کے طور پر پاپے نہیں مارتا ہے، اور حلال کے طور پر جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو معاشرہ اس سے پاک رہتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں، ان کے الگ الگ کمرے تھے، اور معلوم نہیں تھا ان قبیلہ والوں کو جو قبیلہ بنو تمیم آیا تھا، جن کے حاکم بنانے کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان دونوں کے درمیان تو میں کی جو آواز بلند ہو گئی تھی، تو ان قبیلہ والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کمرے میں ہے، اس لیے 9 کمرے میں سے کوئی بھی کمرہ ہو سکتا ہے، تو کوئی ادھر کے کمرے میں آواز دینے لگا، کوئی دوسرے کمرے میں، کوئی تیسرے کمرے میں، یہاں تک کہ اس سے ایک شور بکور کی آواز پیدا ہو گئی، اور وہ بھی یہ کہہ کر کے کہ یا محمد اخرج الینا، کہ محمد آپ ہماری جانب نکلیے۔ تو اس کے اندر ایک بیعدبی تو یہ تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کے نہ پکارنا چاہیے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اپنے نبی کو اس طرح مت پکارو
جس طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپس میں کسی کو ہم نام سے پکارتے ہیں کہ اسماعیل بھائی یہاں پر آؤ، محمد بھائی یہاں پر آؤ، اسحاق تم ہماری جانب دیکھو، یعقوب بھائی تم ہماری جانب دیکھو، اس طریقے سے۔ تو یا محمد اس طریقے سے کہ تم خطاب مت کرو جیسے آپس میں تم اپنے بھائیوں کو اور دوستوں کو پکارتے ہو، اس طریقے سے خطاب کرنا منع ہے، بلکہ تعظیم کے ساتھ خطاب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یا ایھا الرسول اور کبھی یا ایھا النبی سے آپ کو خطاب کیا ہے۔ تو ہم جب بھی روضہ اقدس کے اوپر جائیں تو آج بھی ادب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پر آپ کا نام تعظیم سے لیں گے، یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ فرمائیں گے۔ ہم کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ کے روضہ اقدس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ میں تو جو بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی، اور درود ابراہیم سب سے بہتر درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف سب سے بڑھ کر کے ہے، اور اسی لیے نماز میں عموماً انہی درود شریف کو پڑھا جاتا ہے، اور فقہا نے اسی کی زیادہ فضیلت بتلائی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بھی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا خیر خلق اللہ یا سید المرسلین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، اس طرح کے خطابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے۔ تو ایک غلطی تو انہوں نے یہ کہا کہ یا محمد، اور دوسرا کہ سب نے ایک ساتھ آواز دی تو ایک شور پیدا ہو گیا، ہنگامہ پیدا ہو گیا، حالانکہ بڑے لوگوں کے سامنے ایسے ہنگامہ نہیں کیا کرتے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی بتلائے کہ کسی کا اگر دروازہ کھٹکھٹا ہو تو یہ جو ناخن ہے انگلی کے اوپر، اس ناخن سے کھٹکھٹانا چاہیے، بہت زور سے شور نہ کرے۔ آج تو ہمارے یہاں بہت زور سے کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے، اور کبھی کوئی کنڈی نہیں کھلتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا ہے تو دوسرا آتا ہے کہ نہیں برابر زور سے، اور اتنی زور سے کہ 5 گھروں تک لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ تو یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہی ہے کہ معمولی سے جو ہلدراف ہے اس کو تھوڑا سا آواز نکلے، یا ناخن جو ہمارا ہے اس کے ذریعہ ہم، اور وہ بھی 3 مرتبہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طریقے سے کھٹکھٹایا۔ اب اتنے میں آواز اگر آ جائے کہ بھائی میں آتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں تو ٹھیک بات ہے، اور آواز 3 مرتبہ نہ آئے تو چلے جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آواز دی، صحابی اس کو سن رہے تھے آواز کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے کی اجازت لیتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے۔ تو صحابی کو یہ پسند ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام مجھے بار بار ہو، اس لیے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام، باہر نہیں سنائی دیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ سلام کیا السلام علیکم، صحابی نے پھر آہستہ سے جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سلام کیا، صحابی نے آہستہ جواب دیا۔ تب صحابی یہ سمجھنے لگے کہ جتنی مرتبہ ہمارے نبی ہم کو سلام کریں گے تو میرے لیے تو باعث سعادت ہے، مجھے تو نبی کا سلام حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کی تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی میرا جواب نہیں مل رہا ہے۔ لیکن ایک محبت کے جذبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ 3 مرتبہ سلام کیا تو پھر چلے جاتی تھی۔ آپ تشریف لے گئی، اب صحابی نے دیکھا کہ اب سلام نہیں آ رہی ہے تو صحابی زور سے وہاں سے باہر نکلے، دروازہ کھولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس جا رہے ہیں، تو زور سے آواز لگائی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔
میری یہ قسمت کہ آپ میرے گھر آ رہی ہو. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے 3 مرتبہ آپ کے سلام کو سنا, آپ کے سلام کا جواب بھی دیا, لیکن آہستہ سے دیا تاکہ بار بار آپ مجھے سلام کرو اور مجھے یہ سلام نبی کی زبان سے موصول ہوتی رہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو قبول فرمایا, لیکن ساتھ ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ 3 مرتبہ اگر کسی کو سلام کیا جائے اور کوئی جواب اندر سے نہ ملے تو چلے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ پھر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی کرے کہ جب تک دروازہ نہیں کھولیں گے وہاں تک ہم جانے والے نہیں ہیں, ایسا نہ کرے. 3 مرتبہ کھٹکھٹائے, اور آج کل تو جو اس کے اوپر دوڑ بیل ہوتی ہے اس کو 3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ, ایک ساتھ بھی نہیں, ایک ساتھ بالکل لگا دیتے ہیں 5 مرتبہ, تو اس تھوڑے سے وقفے کے ساتھ. کیونکہ آدمی کبھی پیچھے کے روم میں ہوتا ہے, کبھی بیت الخلا وغیرہ, تو آنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے, اور ہم پھٹافٹ 3 مرتبہ لگا دیں گے تو پھر استئذان کا کوئی مطلب رہے گا نہیں, اس لیے 3 مرتبہ اجازت ہے. تو بہرحال یہ جو قبیلہ بنو تمیم آیا تھا, اس نے چاروں طرف سے آواز لگانی شروع کی, ایک شور پیدا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کو حجرات کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں ان میں سے اکثر ناواقف ہے, ان میں سے اکثر بے عقل ہے. اکثر بے عقل ہے یہ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھ کو نہیں کہا جا رہا ہے, تاکہ کوئی اشتعال میں نہ آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا لحاظ کیا ہوگا اور انہوں نے زور سے آواز نہیں لگائی ہوگی, یا زور سے آواز لگائی ہوگی لیکن دیکھا دیکھی ان کے اندر کوئی بیروی کی شان تھی نہیں. لیکن اکثر لوگ بے عقل تھے, اس لیے کسی بڑے آدمی کے دروازے پر اگر ہم جائیں تو زور سے آواز نہ لگائے بلکہ آہستہ سے آواز لگائے, یا کسی کے ذریعہ سے کہلوا دے. آج کل تو فون وغیرہ آ چکا ہے, تو فون کے ذریعہ پہلے سے اجازت حاصل کر لے کہ میں آپ کے گھر فلاں وقت آنا چاہتا ہوں یا آ سکتا ہوں. اس طریقے سے اجازت لے کر کے جائے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ زور زور سے آواز دینا یہ بڑوں کی شان کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کو زور زور سے یا محمد کہہ کر کے آواز دے رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے, یہ لوگ بے وقوف ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی جانب نکلتے تو وہ لوگ اپنی حاجت پوری کر لیتے. لیکن انہوں نے تو آپ کو زور زور سے آواز لگائی. اس لیے ان لوگوں کے لیے بہتر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہر نہ آئے وہاں تک یہ آواز ہی نہ لگائے اور وہیں دروازے کے اوپر بیٹھ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کر کے یا اپنا کام کرنے کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ ان کی جانب نکلے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نکلنا انہی کے قصد سے ہو, ورنہ اگر آپ اپنے حجرے سے کسی دوسرے کام کے لیے نکلے اور پھر تم آواز لگانے لگو کہ یا محمد یا رسول اللہ ہماری یہ بات سن لو, نہیں, تمہارے ہی قصد سے آئے ہوئے ہو, تو ایسے وقت میں پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کام پورا کرو. واللہ غفور الرحیم, یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. اب تک تم نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے زور زور سے آواز نکالی اور یا محمد وغیرہ کے ذریعہ شور کر دیا. اب تمہیں ادب کا پتہ چل گیا کہ جب بھی نبی کی بارگاہ کے اندر تم تشریف لاؤ تو ایسے وقت میں تم دیکھو کہ نبی اگر آرام کے اندر ہے تو ان کے آرام میں تکلیف نہ ہونا چاہیے. نبی اگر اپنے کسی کام کاج کے اندر ہے تو ان کے کام کاج میں کوئی خلل نہ ہونا چاہیے. تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ تم باہر ہی بیٹھے رہو یہاں تک کہ نبی نکلے تمہاری جانب. اس وقت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو, گفتگو کرو, اور اگر ضرورت پڑی کہ تمہیں جلدی سے آواز دینا ہی ہے
تو 3 مرتبہ کم سے کم آواز دو اور وہ بھی آہستہ سے، اور یہ کہے السلام علیکم، میں محمد ابن ابراہیم کیا آ سکتا ہوں؟ گھر میں داخل ہونے کا یہ ادب ہے کہ بھئی سلام کرے پہلے تو کسی کے بھی گھر جائے، بلکہ خود اپنے گھر کے اندر جائے تو بھی سلام کر کے داخل ہو۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر پر تو میری ماں ہے، میری ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا میں ان کی بھی اجازت لوں؟ فرمایا کہ ہاں اجازت لو۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں ان کا خادم ہوں اور بار بار مجھے جانا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں پھر بھی اجازت لو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ میری والدہ ہے، میں بار بار جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو کبھی برہنہ بدن دیکھ لو، کھلے بدن دیکھ لو، کیا تم چاہتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں چاہتا۔ تو کہا عورت کو کبھی ضرورت پیش آتی ہے، اس بنا پر کبھی انہوں نے بدن کھولا ہو، کبھی سطر کھولا ہو، اور تم دھڑلے سے داخل ہو جاؤ گی تو اپنی والدہ کو برہنہ بدن دیکھنا لازم آئے گا، اس لیے گھر میں والدہ ہو تو بھی اجازت لے کر کے جاؤ۔ ہاں فقط اپنی بیوی ہو تو اب بیوی میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ اجازت لے کر کے جائے، گھر میں بہتر یہی ہے۔ اور اگر اجازت نہیں لینی ہے تو زور سے آواز نکالے کھنکھار کر کے، تاکہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، یا اپنے جوتے کی آواز ذرا تیز کر دے، پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ لیکن بیوی ہے تو اس میں اتنا زیادہ حرج نہیں، لیکن ماں ہو، بھائی بہن ہو تو اجازت لے کر کے جانا ضروری ہے، اپنے گھر کے اندر بھی اجازت لے۔ اچھا، تو یہ اجازت لینے کا طریقہ۔ اب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر سے پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا کہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تم میں کرتے ہو، میں تو سب ہے، اس سے کون سی تعین ہو جائے گی؟ گھر کے اندر کوئی آدمی ہے، اب تم باہر ہو اور تم نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر والے نے پوچھا کہ کون ہو تو تم نے کہا کہ میں، تو اب میں سے کیا پتا چلے گا؟ میں تو تم میں سے ہر آدمی ہر ایک اپنے لیے میں بولے گا، تو کوئی تعین تو نہیں ہوئی، ہاں نام بولے۔ ہمارے صحابہ کرام جب جاتے تھے تو اس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو موسیٰ، السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا اشعری ایدخل، کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، میں ابو موسیٰ، میں آ سکتا ہوں؟ اس طریقے سے بولتے تھے کہ میں ابو موسیٰ اشعری ہوں، فقط میں بولنا، تو میں تو کسی کا نام نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک آدمی اپنے لیے، میں متکلم اپنے لیے بولتا ہے۔ تو جب اس کو یہ معلوم نہیں ہوا، اتنا لمبا بولنے کے باوجود کہ دروازہ کھولو، اس نے یہ بات کہی، اندر والا ہم کو نہیں پہچان سکا اتنی لمبی آواز سے کہ دروازہ کھولو، تو بھی اندر والا کہہ رہا ہے کون؟ تو اتنی آواز سے نہیں پوچھا، آپ کہا کہ میں، تو میں سے کیسے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باہر کون سا آدمی ہے؟ لمبی اتنی بڑی عبادت تھی کہ بھائی دروازہ کھولو، میں آنا چاہتا ہوں، اس سے نہیں پہچانا اور پوچھا کون ہو؟ کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ادب نہیں ہے، میں نہیں، بلکہ تمہیں آواز سے کہنا چاہیے کہ میں محمد ابن اسحاق ہوں، میں اشرف ہوں، میں ساجد ہوں، جو بھی اپنا نام ہے وہ بتلانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ادب بتلایا۔ تو اگر کسی بڑے کے پاس ہم جائیں تو ایسے اوقات میں جائیں کہ ان کے آرام میں خلل نہ ہو، اور اگر ان کا دروازہ بند ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ باہر ایسی جگہ پر بیٹھ جائے کہ ان کو کوئی خلل نہ ہو، اور جب وہ کسی کام سے باہر نکلے اس وقت ان کی ملاقات کرے۔ اور جیسے کہ کل بھی بتلایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر باہر بیٹھتے تھے۔ اب گھر والا جب اپنے کام کاج کے لیے باہر آتا اور وہ دیکھتا کہ عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً کہتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی، اے ام محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کے بیٹے، آپ اگر ہمیں آواز لگا دیتے
تو ہم فوری طور پر نکل جاتے. آپ تو کتنی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عالم اپنی قوم کے اندر مثل نبی کے ہوا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم دیا کہ اگر یہ لوگ جو حجرے کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں آواز نہ لگاتے اور باہر بیٹھ کر کے انتظار کرتے یہاں تک کہ نبی خود باہر تشریف لاتے, اس وقت یہ اپنے کام کی بات کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ادب بتلایا ہے. اور قوم کے اندر جو عالم ہوا کرتا ہے, جو مقتدا ہوا کرتا ہے, جو امام ہوا کرتا ہے, وہ مثل نبی کے ہوا کرتا ہے. ان کا بھی ادب یہی ہے کہ جب وہ گھر کے اندر چلے جائے تو ان کو آواز دے کر کے نہ بلائے. ہاں کوئی ضروری کام پیش آ گیا تو ایسے وقت میں حالات الگ ہیں کہ بھائی کوئی بالکل خبر دینا ہے موت میت کی یا کوئی ایسی, تو ایسے وقت میں تو ظاہری بات ہے کہ رات کے 12 بجے بھی تم کسی کو فون کر سکتے ہو, ورنہ رات کے 12 بجے تو کسی کو نہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایمرجنسی حالات الگ ہوا کرتے ہیں. اس لیے اگر ایمرجنسی حالات نہ ہو تو اپنے بڑوں کو آرام میں خلل نہ ہو اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اگر کوئی فاسق و فاجر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو برابر پہلے اس کی تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر برس پڑو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. اگر کسی نے ہم سے کوئی شکایت کی کہ فلانا آدمی تمہارے متعلق ایسا کہہ رہا ہے, فلانا آدمی تمہارے باپ کے متعلق یا تمہارے گھر والوں کے متعلق ایسی ویسی گفتگو کر رہا ہے, تو قرآن بتلاتا ہے کہ کسی کی بات کو سن کر کے تیش میں مت آ جاؤ کہ میرے متعلق اس نے یہ کہا, میں ابھی اس کو بتلاتا ہوں, اور اس کے اوپر برس پڑے. بعد میں جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس نے تو یہ بات کہی ہی نہیں تھی, دوسرے نے جو شکایت تم سے کی وہ غلط کی. اب تم سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ فلانا تمہارے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ لچا آدمی ہے, بہت زیادہ لفنگا آدمی ہے, بہت زیادہ بد نظری کرنے والا ہے. اب تم غصے میں آ گئی کہ میرے متعلق ایسا کہا اور ڈنڈا لے کر کے اس کو مار دیا, اس نے تم کو مار دیا, سب لڑائی ہو گئی. بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس آدمی نے شکایت کی تھی وہ جھوٹا آدمی تھا, اس نے غلط بات کہی تھی. تو پھر یہاں تو بہت بڑا ہنگامہ پیدا ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو فوراً اس کے اوپر کارروائی نہ کرے بلکہ تحقیق کرے, اور تحقیق کرنے کے بعد جو کچھ بھی کارروائی ہو وہ نرمی کے ساتھ پوری کرے. یہ بھی دراصل ایک شان نزول رکھتا ہے. اور یہاں پر حضرت جویریہ بنت حارث, تو حضرت جویریہ بنت حارث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, جب غزوہ بنو المصطلق ہوا تو اس کے اندر حارث ابن ابی زرار کی بیٹی حضرت جویریہ قید ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. تو یہ حضرت جویریہ بنت حارث, ان کے جو والد تھے حارث ابن ابی زرار, یہ غزوہ بنو المصطلق کے سردار تھے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اپنی بیٹی کی خبر گیری کرے, لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو وہ چھڑانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو چھڑا لیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا.
اسلام کا قبول کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب میں اپنے قبیلے بنو المصطلق کے اندر جاؤں گا، وہاں جا کر کے اوروں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، اور جو مسلمان ہوں گے ان کو میں نماز کی بھی دعوت دوں گا، اور ان سے میں زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، اور جو زکوٰۃ وصول ہوگی وہ تمام کی تمام جمع کر کے میں رکھوں گا، آپ فلانی تاریخ کو ایک آدمی کو بھیج دینا تاکہ میں پورے کے پورے زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے میں آپ کو پہنچا دوں۔ اب یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ فلانی تاریخ کو میں زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے آپ تک پہنچا دوں گا، آپ ہی کوئی آدمی بھیج دینا، میں اس آدمی کو وہ پیسے دے دوں گا اور وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب حضرت حارث بن ابی زرار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے والد صاحب بھی ہوئے، اب وہ مال جمع کرتے ہیں لوگوں سے، جو مسلمان ہوئے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس طریقے سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ انہوں نے وصول کیا، اور وصول کرنے کے بعد اب انتظار کرنے لگے کہ فلانی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آئے گا اور آ کر کے وہ میرے پاس سے وصول کر جائے گا، لیکن وہ تاریخ گزر گئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی آدمی وہاں تک پہنچا نہیں۔ حارث ابن ابی زرار کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق کسی نے کچھ بتلا دیا ہوگا، اسی لیے کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں آیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کرے، آپ نے ایک وعدہ کر لیا وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اس وعدے کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراموش نہیں کرتے، لیکن یہ کوئی ضرور میرے متعلق کوئی غلط بات پہنچ گئی ہے، اسی بنا پر کوئی آدمی یہاں پر آیا نہیں ہے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا تھا، عقبہ، ولید ابن عقبہ، تو ولید ابن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ راستے سے واپس آ گئی اور واپس آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے مجھے زکوٰۃ تو نہیں دی بلکہ مجھے قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا کہ ایک تو انہوں نے خود کہا کہ میری زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تم چلے آنا، زکوٰۃ تو نہیں دی، اوپر سے ہمارے آدمی کو قتل کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات انہوں نے اس طریقے سے رکھی کہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، اور مسلمانوں نے چاہا کہ فوری طور پر حارث ابن زرار کا مقابلہ کیا جائے، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب سے مقابلہ کیا جائے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کو قتل کرنا چاہا۔ یہ اشتعال پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلے ولید جو کہتا ہے برابر اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اور تحقیق کے بعد ہم کارروائی شروع کریں گے، اور اس کے بعد تحقیق کی تو یہ بات غلط نکلی، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ہم بیان کریں گے، وقت ہو چکا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کا جو اعزاز ہے اس کو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے دلوں میں قرآن کی تاثیر کو قبول کریں اور ہمارے دل قرآن سے اثر لینے والے بن جائے۔ صحابہ کرام جب قرآن مجید کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے تھے اور ان کے دل ڈر جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ایک کیفیت پیدا فرمائے کہ ہمیں بھی دل کی رقت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل رو رہے ہو اس طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت۔